خوف و دہشت کی سچی اور مکمل کہانی۔ جیسے ہی اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا وہ ٹھک کر رک گئی۔ سامنے چولہے کے پاس کوئی عجیب سی چیز پڑی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی آگے گئی اور بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کے رگوں میں سرایت کر گئی۔ چولہے کے پاس ایک بڑا چمگادڑ ہے جو بے حس و حرکت پڑی ہوئی ہے۔ وہ الٹے قدم واپس کچن کے دہلیز پر آئی، ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کر اس کو دیکھنے لگی۔ کالی سیاہ بدصورت چمگادڑ آخر کہاں سے آ سکتی ہے؟ کچن کے روشن دان میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کے اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں روشن دان جالیوں سے پر تھے۔ تو یہ چمگادڑ نسرین خالہ خالہ وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے تاثرات تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے بھاگی بھاگی آئیں اور وہ وہاں دیکھنے لگی۔ اس کے اشارہ کرنے پہ خالہ کچن کی طرف بڑھی۔ قریب جا کر جانچ نظر سے وہ غور سے دیکھنے لگی۔ خالہ قریب نہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کچن کی دہلیز پہ کھڑی ہدایت دے رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بی بی جی، یہ کہہ کر خالہ آگے بڑھی اور چمگادڑ کو چھوا۔ تو اگلی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آئی اور تیزی سے پھڑپڑاتی ہوئی نادیہ کے کاندھے کو چھوتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اور کاندھے کے چھوتے ہی تو جیسے اس کی جان نکل گئی تھی۔ کچن سے نکل کے وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی اس کو فکر نہیں تھی۔ ایک زوردار چیخ نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی اور وہ کچن میں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً احمد کو فون کیا مگر وہ اپنے باس کے ساتھ کسی میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر چمگادڑ تو یوں غائب ہوئی تھی جیسے سرے سے وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ آخر چمگادڑ گئی تو کہاں گئی؟ تھک ہار کے وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ خالہ کے پاس ہی نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ گئی۔ میں نے تو اسے کچن سے نکلتے ہی دیکھا تھا، اس کے بعد کا پتہ ہی نہیں بی بی جی۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصے بند رہا تھا اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں بی بی۔ خالہ کی اس دلیل پر اس نے گھور کر خالہ کو دیکھا کیونکہ پچھلے 3 دن سے وہ خالہ کے ساتھ مل کے اس گھر کو صاف کر کر کے ہلکان ہو گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور چمگادڑ کسی سوالیہ نشان کی طرح۔ وہ کہاں سے آئی کہاں گئی یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 دن ہوئے تھے۔ لاہور اندرون شہر کے ایک محلے میں انہیں یہ گھر کافی سستے داموں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا۔ اگلے دن صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کیونکہ احمد اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور نادیہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولے بی بی جی، میں نسرین ہوں، ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون آ نہیں سکی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا دروازہ کھول کے باہر جا کر دیکھا تو درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام کیا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے، ویسے مجھے سب خالہ خالہ ہی کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں شفٹ ہوئے ہیں؟ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے برتن سب کچھ۔ محلے داروں سے مجھے پتہ چلا کہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے اور سوچا کہ پوچھ لوں آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے؟ بیوہ عورت ہوں میں اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ پہلے تو نادی چپ چاپ سنتی رہی۔ خالہ یہاں محلے میں آپ کس گھر میں کام کرتی ہیں؟ یہ جو گلی کونے پہ سبز والا گیٹ ہے باجی فرحت کا، میں وہیں کام کرتی ہوں۔ آپ بے شک اپنی تسلی کروا لیں، میں جانتی ہوں آج کل حالات خراب ہیں اور انجان بندے پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں بی بی جی۔ ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں خالہ، نادی شرمندگی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ دوپہر سے کام پر آ جائیے گا، یہ کہہ کے وہ عورت دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی مگر دل میں اس نے سوچا کہ وہ فرحت باجی گھر جا کے تصدیق ضرور کرے گی کیونکہ آج کل کے دور میں کسی انجان پہ اعتماد کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ دوپہر کو خالہ آ گئیں اور بڑی دل جمعی سے نادیہ کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ وہ نسرین خالہ کے بارے میں پوچھنے فرحت باجی کے گھر جا ہی نہیں سکی، سو اس نے یہ کام اگلے دن پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن احمد کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی چمگادڑ والا واقعہ ہو گیا جسے لے کر نادیہ بہت پریشان تھی۔ ویسے خالہ ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند ہے؟ بی بی جی کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگا تھا۔ محلے والے سب جانتے ہیں کیونکہ خالہ بولتے بولتے اچانک چپ ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک بتاتے بتاتے رک کیوں گئی؟ پتہ نہیں بی بی جی، آپ ایسی باتوں پہ یقین کرتی ہیں یا نہیں مگر حقیقت تو یہی ہے۔
بس بیوی جی یہاں کئی لوگ آئے اور کئی لوگ گئے۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھی انہیں ساتھ بھی بہت برا ہوا، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ یہ بتاتے ہوئے خالہ نادیہ کے قریب کھسک کر آ گئی اور ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے نہ سن لینے کا ڈر ہو۔ نادیہ تو دہل کے رہ گئی۔ کیا خالہ، لوگ کہتے ہیں یہ گھر آصف زدہ ہے، یہاں کوئی زیادہ دن نہیں ٹکتا۔ بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں، میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچوں کھو دیے۔ ہائے بیچاری رابعہ، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا ان کی حالت پہ۔ نیم پاگل سی ہو گئی تھی رابعہ باجی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا۔ ہاں، مگر نادیہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں اتنے ہی کہا تھا کہ خالہ دوبارہ بول پڑی۔ بی بی جی، پہلے تو گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے گرتے تھے، بڑے بڑے عامل حضرت کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر ایک دن اچانک رابعہ باجی کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، بیٹی 8 سال کی اور سب سے چھوٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب، کیا راتوں رات تینوں بچے گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ نے تو اپنے سر پہ ہاتھ ہی رکھ لیا تھا اور خوف سے ڈر گئی تھی۔ بیوی جی، صبح اٹھ کے تینوں میاں بیوی انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے کہیں نہیں ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ہائے نہیں! نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ بی بی جی آگے تو سنیں۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پہ ٹوٹی۔ ہر ایک آنکھ اشک بار تھی۔ خدا ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا اور نادیہ کی تو خوف سے بری حالت تھی۔ نادیہ نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پہ شکر ادا کیا تھا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کوئی ایسا زبردست آصیب ہے کہ کوئی یہاں کسی کو بسنے ہی نہیں دیتا۔ اس گھر میں جو بھی رہا برباد ہوا۔ خدا را آپ لوگ اپنی حفاظت کریں۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس روکے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے غور سے خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ بی بی جی، جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے سے ہوئی تھی۔ او میرے خدا، تو کیا بچوں کو زندہ قبر میں گاڑا گیا تھا؟ ہاں جی، سب یہی خیال کرتے ہیں۔ اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے کمرے میں جو منظر دیکھا تھا تو میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ خالہ، کیا دیکھا تھا آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے بیڈ روم میں گئی تو دیکھتی ہوں کہ عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سرکٹا کتا پڑا ہوا ہے اور پورے بیڈ پر کالا خون پھیلا ہوا ہے۔ میں الٹے قدم واپس بھاگی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں کام کر رہی تھیں۔ خالہ بھی بات کر رہی تھی کہ بیرون دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا اسٹائل احمر کا تھا۔ احمر آ گئے، نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں کھولتی ہوں دروازہ۔ نہیں خالہ، میں خود کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کی نادیہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اب وہ 2 منٹ میں اکیلے رہنا بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ احمر کے آنے پہ نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمر کو لیے کمرے میں آ گئی۔ احمر، ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جو یہ گھر ہم نے خرید لیا ہے۔ ارے یار نادیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کے تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگ آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ صاحبہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ احمر، یہ بات نہیں ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ چمگادڑ آئی کہاں سے؟ ارے چمگادڑ ہی تو تھی، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں داخل نہ ہوتا۔ تم بڑی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے وہم کیوں پال رہی ہو خواہ مخواہ؟ احمر نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تو نادیہ نے خالہ کی ساری بات احمر کو بتا دی۔ ارے یہ پاگل خالہ تمہارے حوصلہ دینے کے بجائے ڈراتی ہی رہی ہیں کیا؟ عجیب جاہل عورت ہے۔ وہ غصے سے بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اس ان پڑھ عورت کی بات پہ کیسے یقین کر لیا۔ احمر، میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھ عورت ہے، لیکن اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش پڑی ہوئی ہوتی۔ خالہ کی موجودگی سے مجھے بڑا سکون ملا اور میرا دل کہتا ہے خالہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ بھلا وہ کوئی میرا دشمن ہے جو مجھے جان بوجھ کے ڈرانے آئی ہیں؟ احمر، میری بات کو سمجھو یار، نادیہ تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم تو بہت ذہین عورت ہو، اور کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی ہے تو مجھے ذرا حیرت نہ ہوتی، مگر افسوس ہے تم پر۔ اس کائنات میں جنات کے وجود سے انکار تو نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات مجھے یہ بتائیں، گھر ہمیں اتنا سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ مکان ہمیں آدھی قیمت سے بھی کم پیسوں میں ملا ہے۔ نادیہ، تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔
اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلد بیرون ملک نہیں جانا چاہتا تھا۔ احمد کی بات پہ نادیہ نے مزید بحث کرنے کا ارادہ تک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد اپنی ضد کا پکا ہے اور وہ کبھی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات تو نادیہ پر بہت بھاری گزری۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سرکٹا کالا کتا آ جاتا تو کبھی بچوں کی خبریں۔ اگلے دن احمد کے دفتر جانے کے بعد خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج خالہ معمول سے کچھ لیٹ آئی تھی۔ آدھے گھنٹے مزید انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہ آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اڑا، چھت پر جانے کی سیڑھیاں چڑھی۔ چھت کا دروازہ کھل کے جیسے اس نے چھت پہ پہلا قدم رکھا تو خوف اور دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ پوری چھت اس وقت چھوٹی بڑی چمگادڑوں سے بھری پڑی تھی، خوفناک بدصورت چمگادڑ چھت پہ اترتے اڑتے گرتے بڑا ہی ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کے اس پہر میں بھی اسے لگتا تھا یہ رات کے جیسے پہر کا ڈراؤنا منظر ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدم واپس بھاگ گئی۔ بستر تو سارے سیڑھیوں پر ہی گر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد خالہ آ گئی۔ نادر نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ شکر ہے خدا کا، خالہ آپ آ گئیں۔ ارے کیا ہو گیا بی بی، خیریت تو ہے؟ خالہ خیریت ہی تو نہیں ہے۔ نادر نے سارا ماجرا بیان کیا۔ بی بی میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں تمہارے شوہر کو نقصان پہنچے۔ نادیہ پہلے ہی خوف زدہ تھی، خالہ کی باتیں سن کے اور دہل گئی۔ شام کو احمد آفس سے آیا تو نادیہ نے آج کا واقعہ سنانے کے لیے بے چین تھی۔ احمد نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل دل میں احمد سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہونے لگا اور اس وہم کا علاج تسلی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو نادیہ، اللہ خیر کرے گا، مجھے بھوک لگی، جلدی سے میرے لیے کھانا لے آؤ۔ یہ کہہ کے وہ نہانے چلا گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے میں باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ نہا کر باہر نکلا تو حیران رہ گیا کہ بستر کی چادر پر 15 منٹ پہلے صاف تھی، اب جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کی تازہ قطروں کو غور سے دیکھا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ خون اس کے انگوٹھے سے بہہ رہا ہے، بلکہ اس جگہ سے جہاں اس نے بستر پہ لگے خون کو چھوا تھا۔ اس نے تولیے سے خون صاف کیا مگر خون دوبارہ بہنے لگا۔ کبھی وہ حیران ہو کے اپنے انگوٹھے کو دیکھتا تھا، کبھی بستر کو۔ اگر یہ بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہیں کرتا اور وہم قرار دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے اس کے ہوش و حواس کھو دیے تھے۔ احمد کھانا تیار ہے، آ جائیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ نادیہ یہ بولتے ہوئے جب کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ وہ رات دونوں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن نادیہ نے احمد سے کہا کہ جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ کام پر مت جائیے گا۔ فکر نہ کرو، میں تبھی جاؤں گا جب خالہ آ جائیں گی۔ احمد آپ جلد از جلد کوئی گھر دیں گے۔ پہلے بھی آپ میری بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تم فکر نہ کرو نادیہ، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے پہ گھنٹی بجی، لگتا ہے خالہ آ گئی۔ نادیہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ شہروز احمد کا اچھا دوست تھا، ساتھ ساتھ ایک اچھا کولیگ بھی تھا۔ آفس سے کام نپٹانے کے بعد وہ دونوں کیبن میں بیٹھے اور احمد نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ خاموشی سے ساری بات سنتا رہا، پھر بولا بات تو اچھی ہے، میں ایک پیر بابا کو جانتا ہوں، بابا جی کے نام سے مشہور ہیں وہ، مجھے یقین ہے وہ تمہاری پریشانی حل ضرور کریں گے۔ تو پھر کب چلیں ان کے پاس؟ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج ہی چلتے ہیں۔ احمد نے اپنے انگوٹھے کی طرف دیکھا۔ زخم تو بھر چکا تھا، لیکن زخم کا نشان کافی بڑا داغنما ظاہر ہو رہا تھا۔ نادیہ نے احمد کے گھر آنے تک خالہ کو روک کر رکھا تھا، کیونکہ اس کے لیے اکیلا رہنا اب بہت مشکل ہو گیا تھا۔ احمد آفس سے واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بابا جی بھی تھے جو لمبی سفید داڑھی کے ساتھ داخل ہوئے۔ احمد نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو نادیہ نے سکون کا سانس بھرا اور اسے امید کی ایک کرن نظر آنے لگی۔ بابا جی نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ بابا جی کے گھر کے تمام افراد نادیہ، احمد اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ گھر میں کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل پڑھتے گئے۔ خالہ نسرین کے منہ سے بے اختیار نکلا 120۔ اس گھر میں 120 افراد ہیں۔ نادیہ اور احمد نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالہ کو دیکھا۔ احمد کو خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ بابا جی بھی خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خالہ بڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی۔ بابا جی گھر کے در دیوار کو دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ رہتا ہے یہاں، اچھی خاصی تعداد ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا اور نادیہ خالہ نسرین کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا سمجھا دو، اتنی جلدی کسی بات کی ہے، لیکن فی الحال میں اتنا ہی کہوں گا، اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ میاں تمہارا کام تھوڑا مشکل ہے، مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی، مگر تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تم کل آنا میرے پاس، میں تمہیں
کچھ دوں گا اور تفصیلات بھی بتا دوں گا، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، باوضو رہا کرو، انشاءاللہ مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اور ہاں میاں ایک اور بات، گھر کے تمام افراد پہ کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات اس احمر کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کی اس بات کا اب آخر کیا مطلب تھا؟ اور گھر میں تو افراد ہی تین تھے۔ یہ باتیں احمر کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ اگلا دن بڑا ہی عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد بابا کی طرف گیا، مگر وہاں پہنچ کے اس کی حیرت کی انتہا ہی نہیں رہی کہ بابا جی وفات پا چکے تھے۔ اس نے اسی وقت شہروز کو بتایا۔ شہروز بھی بہت حیران ہوا۔ اس بات نے احمر کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ اچھے بھلے بابا، جنہیں کل وہ رات اپنے گھر لے کر گیا تھا، آج دنیا میں ہی نہیں رہے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے آج کچھ دینا بھی تھا اور ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھیں، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے بھی احمر کو بے چین کر رکھا تھا۔ وہ بہت رنجیدہ سا گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے، آج خالہ جلدی چلی گئی ہیں کیا؟ ہاں، ان کو کوئی ضروری کام تھا، میں نے تو بہت روکا مگر وہ چلی گئیں۔ اچھا گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں ابھی تک تو خیریت ہے۔ نادیہ، ایک بری خبر ہے کہ وہ بابا جن کو میں کل لے کر آیا تھا نا، ان کا آج انتقال ہو گیا۔ نادیہ ایک بار پھر گھبرا گئی۔ احمر اب کیا ہوگا؟ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا۔ اگلے 2 دن تک خالہ نسرین نہ آئی۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر خالہ بغیر اطلاع کے کہاں چلی گئی ہیں۔ احمر نادیہ کو تسلی دیتے ہوئے آفس جاتا اور چھٹی ہوتے ہی بھاگم بھاگ واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ بڑی ہی اذیت میں گزارتی، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے، اوپر سے کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی لازم ہوتا تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی، کبھی پچھلے صحن سے عورتوں کے ہنسنے کی آواز آتی تھی۔ نادیہ بہت خوف کے ساتھ دن گزارتی تھی، اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی کافی مشکل ہو گئی تھی۔ تیسرے دن کے پاس جواب آ گئے۔ برداشت کی ہمت ختم ہو گئی۔ نادیہ کو یاد آیا کہ خالہ گلی کے کونے پر رہنے والی فرد باجی کے گھر کام کرتی تھی۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات سے پھنس کر دماغ ایسا معاف ہوا تھا کہ وہ اب تک فرد باجی کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ احمر کے آفس جاتے ہی وہ فرد باجی کے گھر گئی۔ فرد باجی کو اپنا تعارف کروانے کے بعد نادیہ نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو شروع سے ہی اپنے گھر کے کام خود ہی کرتی ہوں، میں نے تو آج تک کوئی بھی کام کروانے والی نہیں رکھی۔ آپ کس کام والی خالہ کو نہیں جانتی؟ میں بالکل نہیں جانتی۔ اس محلے میں جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں انہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ نسرین نام کی تو کوئی خالہ نہیں ہے، اور مجھے اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ فرد باجی کی بات سن کے نادیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ خالہ نسرین کون تھیں؟ کہاں سے آئی تھیں؟ کہاں گئیں؟ نادیہ حیرت و خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ نادیہ بیرون دروازہ ہی بند کرنا بھول گئی۔ اندر داخل ہوتے اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے، اسے یوں لگا کہ وہ پتھر ہو گئی ہو۔ لاؤنج کے صوفے پر خالہ بیٹھی تھی۔ نادیہ حیران تھی، اول تو کبھی خالہ نے اتنی جرت نہ کی کہ کبھی صوفے پہ بیٹھیں۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئیں؟ خالہ آپ اندر کب آئی؟ خالہ نے ایک عجیب سی انداز میں کہکا لگایا۔ یہ غیر انسانی کہکا تھا۔ نادیہ کا تو دل ہی بند ہونے لگا۔ دیکھتے دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر آنکھوں تک چلی گئیں، اور نچلا جبڑا کھل کر یوں لٹک گیا جیسے فالج زدہ ہو۔ نادیہ خوف سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کو لے کے، چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے، اور تم چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوا دے۔ کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کو بھی ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آتا ہے زندہ نہیں بچتا۔ شکل کے ساتھ ساتھ تو خالہ کی آواز ہی بدل گئی تھی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے خوف میں مبتلا خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب کسی ڈرانے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر یکایک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں، عجیب و غریب ہیبت ناک بچے دھڑا دھڑ لاؤنج میں داخل ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہوں، اور وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ زرد چہرہ لیے وہ بمشکل دیوار کا سہارا لے کے خود کو گرنے سے بچا پائی تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا، اچانک نادیہ کے بہت قریب آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی، وہ چکرا کے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ دوسری طرف احمر کو ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، جیسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، بار بار کام سے توجہ بھٹک رہی تھی۔ احمد نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی نوٹ کی تو وہ بولا، خیریت تو ہے یار؟
نادیہ اکیلے گھر میں ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، خالہ بھی نہیں آ رہی۔ یار تمہارا ذہن تو گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے، گھر فون کر لو۔ شہروز کے کہنے پر احمد نے گھر کال کی تو نادیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بار بار کال کی مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اب تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ احمد اٹھا اور کام شہروز کے حوالے کیا اور گھر آ گیا۔ گھر کے دروازے سے پہنچ کے وہ بڑا حیران ہوا، بیرونی دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہ تو نہیں ہے کہ دروازہ کھلا چھوڑ دے۔ اسے انہونی کا احساس ہوا تو کھلا گیٹ پا کر اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز تیز چلنے پہ مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ لانچ میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کے اس کی تو سانس ہی اٹک گئی۔ مگر نادیہ کو اس غیر مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس کے ہوش بھی اڑ گئے۔ اس نے اپنے ہوش پہ قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا کی بات یاد آئی۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کافی دیر بعد اسے کمرے میں خاموشی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ جلدی سے نادیہ کی طرف لپکا، اسے اٹھا کے باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کے اس نے گاڑی تیز رفتاری سے ہاسپٹل کی طرف روانہ کر دی۔ ڈاکٹروں کی کوشش سے جب نادیہ کو بچا لیا گیا، ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے اسپتال لانے میں ذرا بھی دیر ہوتی تو اسے بچانا ناممکن تھا۔ یہ بات سب کے سامنے آ چکی تھی کہ بابا نے گھر کے افراد پہ نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ اس واقعے کو احمد نے میڈیا سے کیسے چھپائی، یہ الگ کہانی ہے۔ آج اس واقعے کو کافی سال بیت چکے ہیں۔ نادیہ کے صحت یاب ہونے کے بعد غلطی سے بھی کبھی انہوں نے اس گھر میں قدم نہیں رکھا اور وہ مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ دوسرا مکان لاہور کے ایک محلے میں وہ پراسرار مکان بڑے ہی ہیبت سے ویران اور خالی کھڑا ہے۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے سے گزرتے ہوئے بھی خوف کھاتے ہیں۔